آپ سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور جو فنکشن میں حصہ لینے والے اسٹوڈنٹس ہیں مجھے وہ اپنا نام بتائیں، میں لسٹ بناؤں گا۔ کیا خیال ہے زری؟ ہنا نے اسے خیالوں کے سمندر سے نکالتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ کل فنکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بارے میں۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا، زری الجھ کر بولی۔ پر مجھے تو کرنا ہے، چل تو رک، میں لسٹ میں اپنا نام لکھوا کر آتی ہوں۔ ہنا اٹھ کر چلی گئی۔ کلاس میں سے تقریباً آدھے اسٹوڈنٹس جا چکے تھے، زری اکیلی رہ گئی تھی۔ تم نہیں گئی کیا؟ دو لڑکے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ تم سے مطلب؟ زری نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں چلی؟ ابھی تو بات چیت کرنی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو میرا ہاتھ، زری غصے سے بولی۔ ارے بھائی دیکھ، اس کو تو غصہ بھی آتا ہے۔ دوسرا لڑکا بھی ہنس پڑا۔ وہ لڑکا اس کے قریب ہوا تو زری نے اسے دھکا دے کر دور کیا۔ اس بار اس نے اس کا بازو پکڑا تھا اور اتنی زور سے پکڑا تھا کہ زری کی آنکھیں باہر آئیں۔ زری نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ لڑکا اندر انٹر ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اسی طرف آ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑ اس کا۔ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ یہ لے، دوسرا بھی پکڑ لیتا ہوں۔ اس نے زری کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ آخری بار بول رہا ہوں، ہاتھ چھوڑ دے۔ اس کی آنکھوں میں دہشت تھی۔ ارے میں تو ڈر گیا، دونوں لڑکوں نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اس بار اس لڑکے نے کچھ نہیں کہا، سیدھا تماچا اس لڑکے کے گال پر رسید کیا۔ وہ ساتھ والی سیٹ پر جا گرا اور اس کے گال پر تھپڑ کے نشان چھپ گئے۔ دوسرے لڑکے نے یہ دیکھا تو اس کی کالر پکڑ لی۔ اس نے بھی اس کی کالر پکڑ لی اور دھکا دیا۔ وہ بھی دیوار میں جا لگا۔ چلو یہاں سے، اس نے زری کو کہا تو زری اس کے پیچھے چل دی۔ دونوں کلاس سے باہر نکل آئے۔ وہ بغیر کچھ بولے جانے ہی لگا تھا تو زری نے اس کو روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زری کے ہاتھ کو پھر سے وہی جھٹکا لگا تھا۔ اب کیا چاہتی ہو تم؟ وہ بھڑک کر بولا۔ میں صرف شکریہ کہنا چاہتی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، اور اگلی بار دور ہی رہنا، اور مجھے ہاتھ تو بالکل ہی مت لگانا۔ یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا گیا۔ زری کے ہاتھ پر پھر جلنے کا نشان واضح ہو گئے تھے۔ یہ آخر کیا تھا؟ زری نے ہاتھ پر دوپٹہ ڈال دیا تاکہ ہاتھ دکھائی نہ دے۔ چلیں کیا؟ ہنا نے آتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو چلیں، زری نے بجھی ہوئی الفاظ میں کہا۔ کیا ہوا تجھے؟ ہنا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں یار، چل چلیں۔ یہ ہاتھ پر دوپٹہ کیوں لپیٹا ہوا ہے؟ ہنا نے دوپٹہ کھینچا تو اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ کیا ہوا ہے زری تمہیں؟ ہنا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا یار، چل نا، دیر ہو رہی ہے، بھائی انتظار کر رہے ہوں گے۔ زری اور ہنا کالج سے باہر نکل آئیں اور گھر پہنچ گئیں۔ زری ہنا کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، اس لیے اس نے اسے کچھ نہ کہا۔ زری گھر آئی اور ہاتھ پر مرہم لگائی، مگر اس کا ہاتھ پھر بھی جلتا رہا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، زری نے مرہم کو پھینکتے ہوئے کہا۔ جلن سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے ہاتھ پر آئس لگائی، مگر ہاتھ کی جلن تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ رات بھر وہ سو نہ سکی۔ آخر کار اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صبح کالج میں فنکشن تھا۔ وہ تیار ہو کر ہنا کے ساتھ کالج پہنچی تو کلاس کے دروازے میں وہی لڑکا کھڑا تھا۔ زری کو اسے دیکھ کر نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے گزرنا چاہتی تھی۔ رکو، لڑکے نے اسے روکا۔ زری پیچھے پلٹی، ہنا بھی وہاں رک گئی۔ سنو، تم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے نا؟ سر نے بلایا ہے تمہیں، ایک لڑکی نے ہنا سے کہا۔ زری میں جا رہی ہوں، ہنا نے جاتے ہوئے کہا۔ زری نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہنا جا چکی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ زری ڈر کر بولی۔ چلو میرے ساتھ۔ میں کیوں چلوں تمہارے ساتھ؟ زری نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے زری کو گھورا تھا اور زری اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ ایک طرف چل پڑا اور زری اس کے پیچھے سہمی ہوئی چلتی گئی۔ یہ کالج کا خاموش پورشن تھا، یہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ زری نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے ایک سائڈ پہ لے گیا اور کہنے لگا، ہاتھ دکھاؤ اپنا۔ زری نے یکدم نظریں اٹھائیں اور اسے گھورا۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی جھلک رہی تھی۔ زری نے کانپتے ہوئے ہاتھ دوپٹے سے نکالے۔ اس نے زری کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زری کو ڈر سے پسینہ آ رہا تھا، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ زری نے یکدم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا اور اسے ایک طرف کھینچا۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ چپ رہنا، زری نے آہستہ سے کہا۔ تم نے کہا تھا وہ دونوں اسی طرف آئے تھے، کہاں ہے وہ؟ یہ ارمش تھی اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی۔ زری نے ان کو دیکھنے کے بعد اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ تم نے کہا تھا وہ دونوں اسی طرف آئے تھے،
وہ یہ ارمش تھی اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی۔ زری نے ان کو دیکھنے کے بعد اس لڑکے کی طرف دیکھا، وہ تو یہاں تھا ہی نہیں۔ زری ہڑبڑا گئی، کہاں گیا وہ؟ زری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارمش نے پہلے اسے دیکھا پھر اس کے ارد گرد نظر دوڑائی۔ تم سے مطلب؟ مجھے کیا تم سے پوچھ کے رہنا چاہیے؟ زری جل کر بولی۔ اس سے دور ہی رہنا، وہ میرا ہے، ارمش نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ اب کی بار وہ اسے دھمکی دے رہی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ زری نے اگنور کرتے ہوئے کہا۔ ارمان کی۔ ارمان کون؟ زیادہ معصوم مت بنو، تم اچھی طرح جانتی ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ اور ایک بات اور اپنے ذہن میں بٹھا لو، وہ میرا ہے، اوکے؟ اور یہ کہہ کر ارمش چلی گئی۔ زری نے کچھ دیر یہاں وہاں دیکھا پر وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ زری کالج کے ہال میں چلی گئی جہاں فنکشن ہو رہا تھا۔ زری نے پورے ہال میں نگاہ دوڑائی مگر اسے ارمان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا وہ سوچنے لگی۔ اس کے بعد وہ پورے دن اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ ہینا اور زری جانے کے لیے تیار تھیں اور بھائی کا انتظار کر رہی تھیں۔ آج بہت دیر ہو گئی تھی۔ زری، بھائی کہاں رہ گئے؟ ہینا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یار، زری پہلے ہی ارمان کی حرکت سے بہت پریشان تھی اور ان کو گھر جانے میں بھی اتنا وقت لگ رہا تھا، کالج بند ہونے والا تھا۔ چل زری، باہر چلتے ہیں، ہینا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے باہر نہیں جانا چاہیے، زری نے ہاتھ واپس دوپٹے میں چھپاتے ہوئے کہا۔ یہاں رکنے سے کیا ہوگا؟ چل بھی، ہینا اسے لے کر باہر چلے گئی۔ آسمان پر کالے بادل امڑ آئے اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔ چل تھوڑا دور تک چلتے ہیں، شاید کوئی گاڑی مل جائے، اور ویسے بھی کالج میں موبائل فون لانے کی اجازت نہیں، ورنہ میں لے آتی اور بھائی کو کال کر لیتی، ہینا نے زری سے کہا۔ خیر، زری نے ٹھنڈی آہ بھری اور اس کے پیچھے چل دی۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی اور ابھی تک وہ وہیں سڑک پر ٹہل رہی تھی۔ اب کیا کریں گی؟ زری نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چل اس درخت کے نیچے چلتے ہیں، ہینا نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کہ سڑک کے کچھ دور ایک پرانے مکان کے ساتھ تھا۔ نہیں مجھے نہیں جانا وہاں، زری نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ پر کیوں یار، ایسے تو ہم بھیگ جائیں گی۔ مجھے نہیں پتا پر مجھے نہیں جانا۔ زری شروع سے ہی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی اور سنسان جگہوں سے تو اسے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ بارش نے شدت پکڑ لی تھی اور وہ دونوں بھیگ گئی تھیں۔ واہ، کیا موقع پر مل گئیں یہ محترمہ، ایک لڑکا ہنس کر دوسرے سے بولا جب وہ ان کے پاس سے گزرے۔ یہ وہی لڑکے تھے جنہیں ارمان نے پیٹا تھا۔ چل ہینا یہاں سے، زری نے ہینا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور اسے کھینچتے ہوئے ایک طرف جانے لگی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ لڑکا زری کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ یہ کون ہے زری؟ ہینا نے زری سے پوچھا۔ کالج میں مجھ سے بدتمیزی کی اور آج رستے میں آ گئے کتے کی طرح راستہ کاٹنے۔ اس دن تو تمہارا عاشق بیچ میں آ گیا تھا، اب کون بچائے گا؟ دونوں لڑکوں نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا اور ہنس پڑے۔ دوسرے لڑکے نے ہینا کو پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، ہینا نے اسے دھکے دیتے ہوئے کہا مگر نہ چھڑوا پائی۔ زری بھاگنا چاہتی تھی مگر وہ ہینا کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ وہ بے بس تھی۔ چھوڑو اسے، زری نے ہینا کو چھڑوانے کے لیے اسے اپنی طرف کھینچا۔ پہلے لڑکے نے زری کا بازو پکڑ لیا تھا اور اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ زری کا ہاتھ جلا ہوا تھا، وہ درد سے چیخ پڑی۔ آس پاس کوئی نہ تھا جو ان کی مدد کرتا۔ زری خود کو چھڑواتی رہی اور ہینا بھی، مگر بیکار تھا۔ چھوڑو ہمیں پلیز۔ کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا؟ اس دفعہ زری کا لہجہ نرم تھا، وہ ہاتھ جوڑنا چاہتی تھی مگر اس کا ہاتھ اس لڑکے نے پکڑ رکھا تھا۔ تمہاری وجہ سے ہمارے کالج میں توہین ہوئی ہے، کالج ہمارا اور تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیاں ہمیں اپنے عاشقوں سے پٹواتی پھرتی ہیں، اس لڑکے نے کہا اور زری کا ہاتھ اور کس کر مروڑا۔ بھائی میں تو کہتا ہوں گھر لے جاتے ہیں انہیں، دوسرے لڑکے نے ہنس کر کہا۔ اچھا خیال ہے بھائی، اس کی ساری اکڑ نکالوں گا میں۔ اس بار اس نے زری کے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا اور اس قدر زور سے کھینچا کہ زری درد سے چیخ اٹھی۔ ہینا کو زری پر ترس آ گیا، اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی تھی، ہینا کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ زری درد سے رو پڑی۔ چھوڑ دو پلیز، چھوڑ دو، ہینا نے کہا۔ انہوں نے بہت منتیں کی مگر لڑکوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ چل بھائی کار میں ڈالتے ہیں، لڑکی نے پہلے سے کہا۔ دونوں انہیں کھینچتے ہوئے کار کی طرف لے گئے۔ ہینا نے لڑکی کو پوری طاقت سے دھکا دیا اور وہ گر پڑا۔ زری
نے بھی ایسا ہی کیا، دونوں لڑکے گر پڑے، پر ان میں سے ایک جلدی سے اٹھ گیا اور ان کے پیچھے جلدی سے دوڑ پڑا۔ زری اور ہنا تیزی سے بھاگ رہی تھیں۔ بارش کی وجہ سے بھاگنا دشوار ہو گیا تھا اور گرنے کا بھی خطرہ تھا۔ ہنا کا پیر پھسل گیا اور وہ گر پڑی۔ زری بھاگتے ہوئے رک گئی تھی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ سڑک کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک تیز رفتار گاڑی نے زری کو دور پھینک دیا۔ وہ لڑکے یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ زری کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ ہنا چیخ کر اس کی طرف بھاگی، زری زری۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، زری کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ میں کہتی ہوں باہر نکلو، دیکھو کیا کیا ہے تم نے۔ ہنا نے کار کی طرف دیکھا اور چیخی۔ وہ جو بھی تھا اس نے کار میں سے ایک قدم باہر رکھا۔ اگر زری کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، ہنا چیخی۔ وہ کار سے اتر چکا تھا۔ ہنا پھٹی نگاہوں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ وہ ارمان تھا۔ وہ کچھ دیر زری کو گھورتا رہا۔ ہاسپٹل لے کر چلو، ہنا چیخی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انسانیت ہے تم میں کہ نہیں؟ لے آؤ۔ وہ کار میں بیٹھنے کے لیے واپس پلٹا ہی تھا کہ ہنا نے کہا، میں اکیلی کیسے لے آؤں گی؟ اسے مجبوراً زری کو ہنا کے ساتھ سہارا دے کر کار میں بٹھانا پڑا۔ اس نے کار ہاسپٹل کے راستے پر دوڑا دی۔ میں نہیں جانتی تمہاری پرابلم کیا ہے۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے ہاسپٹل کے باہر کار روکی اور زری کو کار سے باہر سہارا دے کر نکالا۔ وہ پوری طرح سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارمان نے اسے ہنا کے سہارے چھوڑا تو زری لڑکھڑا گئی اور گرنے لگی۔ ہنا اب ارمان کو سوالیہ نظروں سے گھور رہی تھی۔ ارمان نے زری کو باہوں میں بھر لیا۔ ہنا ابھی تک اسے گھورے جا رہی تھی۔ ارمان جلدی سے اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر جلدی آئیں، یہ الفاظ ارمان کے تھے اور زری اس کے باہوں میں بے ہوشی کے عالم میں جھول رہی تھی۔ سبھی سٹاف ارمان اور زری کو دیکھ رہے تھے۔ ارمان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور پریشانی کے اثرات اس کے چہرے پر واضح جھلک رہے تھے۔ شرٹ پر زری کے خون کے دھبے تھے۔ وہ کسی دیوانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے زری کو ویل چیئر پر بٹھایا اور آئی سی یو کی طرف لے گئے۔ جن ذات کا اگلا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک کریں۔ تھینکس۔